بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں آزمائش اور مشکلیں آتی رہتی ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اچھا وقت بھی دکھاتے ہیں۔ اس کی بھی نشانیاں ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندے کے لیے نئے دروازے کھولتا ہے؟ اور کیا اس کے بارے میں سوچا کہ جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہمارا رویہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے یا دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو مشکل حالات سے نکالتا ہے تو اسے پھر عزت عطا کرتا ہے اور کچھ نشانیاں بھی ظاہر کرتا ہے، اور یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ آج ہم ان نشانیوں پر بات کریں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ مشکل کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، زندگی میں مشکل کا آنا ایک حقیقت ہے اور اس کے دو اہم پہلو ہیں۔ پہلا انسان کے گناہوں کا نتیجہ، اور دوسرا یہ کہ اللہ ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے، ہمارے مراتب میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ آزمائش ہمارے لیے کبھی کبھی ایک بہترین رہنما ثابت ہوتی ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی غلطیوں کو سمجھ سکتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آزمائش کا دوسرا پہلو جب اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ یہ امتحان ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ ان پر آزمائش ڈالتا ہے اور ان کی ایمان کو آزماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آسانی مشکل کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی محدود عقل سے سمجھ نہیں پاتے۔ کبھی کبھی تو ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں جن کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ صرف اس لیے کہ اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ ہم اس کی آزمائش میں پورے اترتے ہیں یا نہیں، اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیے، کسی بھی انسان کی آزمائش اس کی اصلاح، اسے بہتر سے بہترین بنانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ اس آزمائش کو اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور نماز اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اور ہر وقت خود ہی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں کہ جب کبھی حالات بہتر ہوں گے تو پھر اللہ کی طرف رجوع بھی کریں گے۔ یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ مشکل وقت میں ہی تو اللہ کے قرب کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی تو وہ وقت ہے جب آپ کی دعائیں اور آنسو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لا سکتے ہیں۔ آج ہم ان 3 اصولوں پر بات کریں گے جو مشکل وقت میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے صبر۔ پہلا اصول، صبر۔ صبر کا صلہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ پر مکمل بھروسہ کر رہے ہیں کہ اللہ صبر کا اجر ضرور دیتا ہے۔ اور دوسرا ہے اللہ کا ذکر۔ مشکل وقت میں آپ کا دل جب بے سکون ہو، بے چین ہو، تو اللہ کا ذکر ہی دل کے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر ذکر کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس ذکر سے آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے اور بے چینی ختم ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے قریب آ جاتے ہیں، اور جو اللہ کے قریب آ جاتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صبر، ذکر، اور اس کے بعد تیسرا اصول ہے دعا۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، اور دعا کے ذریعے انسان اپنی تمام پریشانیاں اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کبھی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، چاہے اس دعا کا اثر فوری طور پر ظاہر نہ ہو، وہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں دعا مانگنا اور اللہ سے حالات کے بہتر ہونے کی امید رکھنا ایک مومن کا کام ہے۔ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو یہ اللہ پر آپ کے بھروسے کی علامت ہوتی ہے۔ مشکل اور آزمائش کے وقت میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے منصوبے ہمیشہ ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور جب آپ آزمائش میں ثابت قدمی دکھاتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو عزت اور مرتبہ عطا کرتا ہے، آپ کی پریشانیاں دور کرتا ہے اور اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، آئیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کے سامنے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں،
ہماری زندگی سے مشکلات کو دور فرما، ہمیں صبر، یقین اور امید عطا فرما اور اپنا قرب عطا فرما، اور جو ہماری تقدیر میں شر لکھا ہے اسے خیر میں بدل دے، اور ہمیں ایسی آزمائشوں سے کبھی نہ گزارنا جو کہ ہمیں گمراہی کے راستے پر لے جائیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو کہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں اور تیرا انعام اور فضل پاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔